کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، دیدار کی بھیک کب بٹے گی یا رسول اللہ، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کے امیر اہل سنت سے ملاقات کا سلسلہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی ہوں گی اور آپ کو روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے۔ تو اگر آپ استخارہ بھی کروانا چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کی ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس، اس کا نمبر انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، 0213485811۔ اس نمبر پر آپ چاہیں تو رابطہ فرمائیے اور استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ کے فون کالز بھی ہوں گی اور روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے۔ صحیح ہے، وائف کا نام شاری ہے سر۔ ہمارے گھر میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور ناانصافی اور میرا کاروبار مسئلہ بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ جی ظہیر بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھریلو ناچاقیاں بھی دور فرمائے، آپ کے کاروباری مسائل بھی حل فرمائے۔ سب سے پہلے گھریلو ناچاقیاں دور کرنے کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ یہ کرنا ہے کہ جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ آپ 1001 مرتبہ یا ودودو، 1001 مرتبہ یا ودودو، 1001 مرتبہ یا ودودو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر لاہوری نمک پر آپ دم کر دیجئے، اور یہی نمک آپ اپنے گھر کے سالن میں، کھانے وغیرہ میں استعمال فرماتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل گھر میں لڑائی جھگڑوں کا سد باب ہو جائے گا اور آپس میں پیار محبت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ آپ نے کاروباری پریشانی کا بھی تذکرہ فرمایا، تو اس کاروباری پریشانی کے دور ہونے کے لیے بھی آپ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ کرنا یہ ہوگا، روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یہ 550 مرتبہ پڑھیے۔ اگر اس دوران جماعت فجر قائم ہو جائے تو عمل موقوف کر دیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے 400 مرتبہ پڑھا کہ فجر کی جماعت قائم ہو گئی، تو اب آپ جماعت میں شامل ہو جائیے، اور جب جماعت مکمل ہو جائے، امام صاحب سلام پھیر دیں، دعائے ثانی بھی ہو جائے، تو آپ اپنے بقیہ جو ہے تو وہ یا رزاقو جو پڑھنا ہے اسے آپ مکمل فرما لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکت سے آپ کے روزی روزگار میں وسعت برکت حاصل ہوگی۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد ثاقب ہے، باول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے والد کے پتھری ہے، اس کے نکالنے کا وظیفہ بتا دیں۔ اچھا جی، والد صاحب کو پتھری ہے اور پتھری نکل جائے، اس کا روحانی علاج آپ کو درکار ہے۔ ٹھیک ہے مدنی منع، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ہم آپ کو عرض کیے دیتے ہیں۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے اور جس کا نام ہے بیمار عابد، اس میں پتھری کا روحانی علاج وہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے مطابق آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل پتھری جو ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 46 ٹائمز، یعنی 46 مرتبہ سادے کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ مدت علاج تا حصول شفا، یہ لا الہ الا اللہ 46 دفعہ جو کسی سادے کاغذ وغیرہ پر آپ کو لکھنا ہے، تو کوشش کریں زعفران یا زردے کی روشنائی سے آپ یہ لا الہ الا اللہ 46 مرتبہ لکھ لیں، کسی کاغذ پر اور اس کاغذ کو پانی میں
آپ بھگو دیجئے تو اس کی جو ہے لکھائی ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ پانی میں شامل ہو جائے گی، اور وہ پانی جو ہے تو لا الہ الا اللہ کے مبارک کلمات سے متبرک ہو جائے گا۔ اس پانی کو آپ کے والد صاحب پی لیں تا حصول شفا، روزانہ یہ پانی استعمال کرتے رہیں۔ اچھا، یہ پانی ضائع نہ ہو، کوشش یہ کرنی ہے نا، پانی کا ایک بوند ایک قطرہ بھی اس کا ضائع نہ ہو۔ پلس وہ جو کاغذ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بلینک ہو جائے گا، اس کی روشنائی چونکہ وہ پانی میں حل ہو چکی ہوگی، لہٰذا اس کاغذ کو آپ مقدس اوراق میں یا ٹھنڈے کے ترکیب میں اس کو آپ کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ادب نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں با ادب بنائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام وقاص ہے، میری والدہ برین ٹیومر تھا، ان کا آپریٹ ہوا ہے۔ آپریٹ ہونے کے بعد ان کی جو ہے نا نیچے والا ایک سائڈ پہ ایک ٹانگ میں اور ایک بازو میں زور نہیں، اور وہ چل نہیں سکتی ویل چیئر پہ۔ ہم کے لیے وظیفہ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ جو روحانی علاج آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ان کا مرض یہ دور ہو جائے گا۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ، الحمدللہ ہمارے مسلمان کے بچے کو یہ سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ یہ 41 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 41 ٹائمز، یہ آپ پڑھ کر اپنے جو گھر والے ہیں ان پر آپ دم کیجئے تا حصول شفائی عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ان کی جو معذوری ہے یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مزید آپ سے عرض ہے اگر ممکن ہو تو دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ ان کی شفا یابی کے لیے دعا کیجیے۔ کئی ایسے مریض یا ان کے نمائندے جن کے حوالے سے ڈاکٹروں نے نا امید کر دیا تھا کہ اب یہ ان کا علاج نہیں ہو سکے گا، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہے۔ جو بھی دنیا میں مرض اتارا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دوا بھی اتاری۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض امراض کے علاج تک ابھی تک طبیب ڈاکٹرز وغیرہ پہنچ نہیں پائے، تو بہرحال تو مدنی قافلوں میں سفر کیا، جا کر دعائیں مانگی، الحمدللہ عز و جل راہ خدا میں کیا گیا سفر، اس میں مانگی جانے والی دعائیں یہ ایسی مقبول بارگاہ الہی ہوئیں کہ جب وہ واپس لوٹ کر آئے تو جن مریضوں کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی تھی الحمدللہ وہ شفا یاب ہو گئے، یا خود کوئی ایسا مرض ساتھ لے کر گئے اس کے حوالے سے انہوں نے دعا مانگی تو الحمدللہ وہ جب گھر لوٹے تو روبہ صحت ہو کر لوٹے۔ ایک آپ کو ذرا ہو سکتا ہے الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو جائیں، ایک مدنی بہار آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی جن کو بڑا سر میں درد اٹھتا تھا اور ان کے سر میں جو ہے وہ غالباً ٹیومر کا ایک پرابلم تھا، تو انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ ان کو جب درد اٹھتا تو اتنا تڑپ جاتے کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا۔ بہرحال وہ برین ٹیومر کا ان کو پرابلم ہو گیا تھا، انہوں نے راہ خدا میں سفر کیا، مدنی قافلے میں سفر کیا، رات سوئے تو خواب میں عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو گئی، ان کے دیدار کا جام انہیں نصیب ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ہی گویا ان کا آپریشن کر دیا اور ان کے جو دماغ میں سے 4 کالے کالے دانے جو ہیں وہ نکالے۔ بہرحال خواب کا سارا معاملہ تھا، اب بیدار ہوئے تو ان کو جو سر میں جو ہے تو بڑا آرام سا محسوس ہوا۔ بہرحال حیرت انگیز طور پر جو روزانہ اٹھنے والا درد تھا وہ نہیں اٹھا ان کو۔ جب وہ مدنی قافلے سے لوٹ کر واپس گئے اور دوبارہ جب اپنا
جو بھی ہے MRI CT اسکین وغیرہ جو بھی چیک اپ وغیرہ کروایا تو اس کی رپورٹس دیکھ کر ڈاکٹر حیران و ششدر رہ گئے کہ مدنی قافلے میں جانے سے قبل ان کی جو رپورٹس تھی اس میں اس کے دماغ میں واضح طور پر 4 کالے کالے دانے جو ہے وہ مطلب دانے ان کی نظر آتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لانے سے اور گویا خواب میں ایک روحانی آپریشن کر دینے کی برکت سے وہ اس مرض سے روبہ صحت ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، شفا پا گیا الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کب کس وقت کس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو جائے اور مریض کے وارے نیارے ہو جائیں۔ تو وہ ہے نا شعر کہ جب حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، آپ کی اہلیہ کو بھی روبہ صحت فرمائے۔ مزید قول سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی محمد یاسین، اور میں کراچی کیماڑی سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں بچیوں کے رشتے کے بارے میں معلومات کر رہا ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے محمد یامین، میں چاہتا ہوں کہ وہ نیک ہو جائے، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے بارے میں عرض کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو نیک و پابند سنت بھی بنائے، اور آپ کے گھر میں جن کے بھی رشتوں میں رکاوٹیں ان کی رکاوٹوں کو بھی دور فرمائے۔ اچھا، بیٹا نیک بن جائے اس کے لیے میں ایک آپ کو عمل بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ سورۃ الفرقان اور پارہ نمبر غالباً 18 ہے، 18ویں پارے میں اپنے بال بچوں کو نیک پابند سنت بنانے کا ایک عمل ہے، ایک وظیفہ بھی کہنے، ایک آیت مبارکہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ عمل کیجیے۔ مدنی چینل کے ہر ناظرین میں سے جو چاہے یہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا یہ مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 244 پر لکھا ہے۔ اچھا، 19واں پارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے، اور اس کی آیت نمبر 74 ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیبیوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا اور رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، جلد نیک اور پابند سنت رشتے نصیب ہو جائیں۔ اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک عمل عرض کرتا ہوں، یا آپ عمل ان کو دے دیں کہ جن کے رشتے میں رکاوٹیں۔ عمل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورۃ الاخلاص یہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ، 41 ٹائمز سورۃ الاخلاص عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 90 دن تک یہ عمل، 90 ڈیز تک یہ عمل بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ اس دوران ناغہ نہ ہونے پائے، اس بات کی خاص تاکید ہے۔ اگر اس دوران رشتہ آ جاتا ہے، منگنی بھی ہو جاتی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، تو بھی رشتہ کا یہ عمل ہے، شادی کا عمل ہے، اسے موقوف نہیں کرنا، اس کے اینی ہاؤ 90 دن مکمل کرنے ہوں گے۔ اچھا، اگر اسلامی بہنیں ہیں وہ اگر یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ مزید جو ہے تو احتیاطیں ہیں، کچھ تاکید ہے، وہ یہ کہ وہ ایام، وہ دن جس میں تلاوت، نماز، روزہ، ان چیزوں کی ممانعت ہوتی ہے، ان دنوں میں یہ عمل کیسے کریں؟ تو یہ سورۃ الاخلاص جو پڑھنی ہے، اس کا شروع کا قل کا لفظ ہٹا دیں، یعنی هو اللہ احد
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो ये हुवल्लाहु अहद से पढ़ना है, और इस पढ़ने में जो है ये नीयत जो है तो तिलावत की नहीं करें, बल्कि इसमें नीयत अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना की नीयत करनी है। और अगर इस दौरान अगर नागा हो जाता है, मिसाल के तौर पर आपने 30 दिन ये अमल किया, 31वें दिन भूल गए, रह गया, सुस्ती हो गई, ना कर सके, तो अब दोबारा नए सिरे से ये अमल करना होगा, दोबारा नए सिरे से इसे शुरू करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए इसमें नागा ना होने पाए। मज़ीद कॉल चलाइए। हाफिज़ रहमान बात कर रहा हूँ जिला कसूर से। जी। मेरा ये मसला है कि कारोबार में कुछ बंदिश है और जमीन का कुछ मसला है, वो भी काफी साल से हल नहीं हो रहा, और कुछ कर्ज है वो भी नहीं उतर रहा। अच्छा जी, हाफिज साहब, कर्जा भी है, कारोबारी बंदिश भी है, और आपकी ज़मीन वगैरह के मसाइल चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जुमला मुश्किलात आसान फरमाए, परेशानियाँ दूर फरमाए। तो 3 मसाइल आपने बयान फरमाए। सबसे पहले बार क़र्ज़ से खुलासी आपको नसीब हो जाए, इसका अमल मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। बार क़र्ज़ से खुलासी पाने का अमल मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब मदनी पंसूरा इसके सफ़हा नंबर 245 पर लिखा है, कर्जा उतारने का वजीफ़ा, पेज नंबर 245 मदनी पंसूरा। ये अमल अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व औनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, ये अमल करना है। किस वक्त करना है? बगौर समात फरमा लें, बल्कि हो सके मदनी पंसूरा मकतबतुल मदीना से तलब फरमाइए, इसे ख़रीद फरमाइए और इसके अंदर ये अमल देख लीजिए। तो ता हुसूल मुराद हर नमाज के बाद 11-11 बार और सुबह व शाम 100 बार रोज़ाना अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। तो ये अमल आप कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बार क़र्ज़ से खुलासी नसीब हो जाएगी। अगला मसला आपने बताया कारोबारी बंदिश का, इसका भी मैं आपको एक अमल अर्ज़ कर रहा हूँ। ये कि आप यूँ कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 35 मरतबा 35 टाइम्स आप लिख लें, और इस लिखे हुए बिस्मिल्लाह शरीफ को 35 मरतबा लिखे हुए बिस्मिल्लाह शरीफ को आप प्लास्टिक कोटिंग करवा लीजिए और इसे घर में लटका दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शैतान का गुज़र ना होगा और इसके हलाल में खूब बरकत होगी। अगर दुकान में लटकाएंगे या आपकी जो भी कारोबारी जगह है, कारखाना है, दुकान है, गोदाम है, तो फिर अगर उस जगह लटकाएंगे और जायज़ कारोबार हुआ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब चमकेगा। ठीक, ये आपको कर्ज़ा उतारने का अमल बताया, साथ रोज़ी का ही अमल बताया, बंदिश वगैरह दूर हो जाए, कारोबारी बंदिश, इसका भी अमल आपको अर्ज़ कर दिया। अब आपने जो तीसरा मसला बताया वो जायदाद के हवाले से, ज़मीन के हवाले से। अच्छा, इस मसले की वज़ाहत ना हो सकी है कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या आपकी जायदाद जो है तो उस पर कब्ज़ा हो गया है, आपका जायज़ हक़ किसी ने मार लिया है, क्या हुआ है, अल्लाह ताला आलम। तो बहरहाल अगर आपके जायज़ हक़ आपको नहीं मिल पा रहा, आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया है या आपकी ज़मीन का जो है तो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो इस हवाले से मैं आपको एक अमल अर्ज़ कर रहा हूँ, ये आप कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाने वाला है। वो ये कि आप रोज़ाना जब सोकर उठें तो कुली वग़ैरह करने के बाद या मुक़तदिरु, अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफ़ाती नाम या मुक़तदिरु, ये 21 मरतबा पढ़ लें। 21 मरतबा पढ़ लें तो इसकी बरकत आपको ये हासिल होगी कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके हर काम में मदद इलाही शामिल हो जाएगी। और जिसके हर काम में मदद इलाही शामिल हो जाए तो फिर क्या ही बात है।
میرے آقا اعلی حضرت کے بھائی حضرت علامہ حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ایک بہت ہی پیارا شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ تو یہ عمل آپ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا سوال ہے چھوٹے بچوں سے متعلق ہے جو 1 ماہ یا 2 ماہ یا 3 ماہ تک ہوتے ہیں، سوئے ہوئے فوراً ڈر کے اٹھتے ہیں اور چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ؟ اچھا، سوتے ہوئے بچے ڈر کر، چیخ کر یا چونک کر اٹھ جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کوئی عمل درکار ہے تو یوں کیجئے کہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 صورتیں ہیں، یہ اپنی ہتھیلیوں پر دم کر دیں آپ پڑھ کے، اور پھر اپنے بچے کے سر سے لے کر پاؤں تک اسے آپ اپنے ہتھیلیوں کو پھیر لیں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرنا ہے، ہر مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر دیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے اس کے وجود پر آپ یہ اپنے ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ نے جو بچوں کے معاملات بتائے یہ آئندہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد سلیم قطاری، ضلع اٹک، شہر افضال سے بات کر رہا ہوں۔ جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں، لیکن اکثر 2 مہینے سے میرے کاروبار میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے میری دکان بند ہے اور قرضداری کی بھی، قرضدار کی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانیاں دور فرمائے۔ سلیم بھائی، اس کے حوالے سے آپ کو میں جو عمل عرض کر رہا ہوں یہ آپ کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کی کاروباری پریشانی دور ہو جائے گی۔ عمل یہ کرنا ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر آپ یا مسبب الاسباب کیا پڑھیں گے؟ یا مسبب الاسباب، بعض کو یا مسبب الاسباب پڑھتے ہیں تو بعض یا مسبب الاسباب، تو غلط انداز سے پڑھتے ہیں نا، تو اگر غلط انداز سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ عمل کی برکتیں ظاہر نہ ہوں، حاصل نہ ہوں۔ تو یا مسبب الاسباب یا پڑھیں 500 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، اور تا حصول مراد یہ عمل آپ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل کاروباری پریشانیاں، کاروباری مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں نہ صرف خود پابندی کیجیے بلکہ اپنے ساتھ دیگر عیسائی بھائیوں کو بھی اجتماع میں شرکت کروائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکاتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ مزید کال چلائیے۔ جناب علی، غفلت سے بیداری کا کوئی علاج بتا دیجیے گا۔ غفلت سے بیداری کا کوئی علاج، کوئی عمل۔ غفلت سے بیداری کا علاج جو اہل ذکر ہیں ان کی صحبتیں ہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت فرمائے۔ اگر مدنی مذاکر آپ کسی ایسے باب المدینہ میں اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ پابندی کے ساتھ جو ہے تو مدنی مذاکرہ آپ ملاحظہ فرمائیے، اور امیر اہل سنت اور نیک لوگوں کی صحبت حاصل کیجیے، مدنی ماحول کی برکتیں حاصل کیجیے، اور ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آپ سفر کیجیے، انشاءاللہ عز و جل غفلت سے بیداری نصیب ہو جائے گی۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ
ताअत बेरिया, बेहतर अज 100 साल ताअत बेरिया, कि एक ज़माना, एक यानी कि अगर किसी वली की सोहबत नसीब हो जाए तो ये बेहतर अज 100 साल ताअत बेरिया, तो 100 साल की जो बेरिया नफली इबादत है उससे बेहतर है कि किसी वली की सोहबत नसीब हो जाए, मुयस्सर आ जाए। तो ये मदनी मुज़ाकरे और जो अमीर अहले सुन्नत मदनी फूल इरशाद फरमाते हैं, अब ये अमीर अहले सुन्नत मुलाकात फरमा रहे, ये भी सोहबत ही है कि जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप उन पे नज़र करेंगे तो आपको कई आपको रोते हुए नजर आएंगे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे। तो एक कैफियत तारी हो जाती है औलिया कराम की बारगाह में हाजिर होने से, औलिया कराम की सोहबत पाने से। एक रिक्कत भरा माहौल, रिक्कत भरा समा आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जैसे दिल की एक जैसे जंग धुल रहा हो, दिल की स्याही, दिल की कालक जैसे धुल रही हो, तो औलिया कराम की बारगाह में हाजिर होते हुए ऐसी कैफियत पैदा होती है। साथ ही साथ आपको मैं अमल भी अर्ज़ कर देता हूँ, गफलत, दिल की स्याही, दिल का जंग, इनको दूर करने के लिए इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद पाक की कसरत फरमाएं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इससे भी और साथ में मुताल्ला फरमाइए। मुताल्ले के लिए जो है तो कीमिया सआदत हुज्जतुल इस्लाम आते इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की कीमिया सआदत किताब है, इसका मुताला फरमाइए। इसके अलावा दीगर कुतुब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जिनमें एक मिनहाजुल आबिदीन है, इसका मुताला फरमाइए। मुकाशिफतुल क़ुलूब, इसका मुताला फरमाइए। और मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की कई कुतुब ऐसी हैं, इन्हें आप मुताले में रखिए। अमीर अहले सुन्नत का एक रिसाला है गफलत, इस रिसाले को आप मुताले में रखिए। और दीगर अमीर अहले सुन्नत के जो रसाइल हैं इनको आप पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गफलत का जो है पर्दा चाक हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गफलत से महफूज व मामून फरमाए, और हमारी जो है तो गाफिल हम हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गफलतों को दूर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया से मोहब्बत दूर फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला अपना खौफ नसीब फरमाए, अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें बाअमल बनाए, मदनी इनामात का आमिल बना दे। मदनी इनामात, रोज़ाना फ़िक्र मदीना करना, ये भी गफलत का बहुत बेहतरीन इलाज है। जी हाँ, रोज़ाना पाबंदी के साथ फ़िक्र मदीना कीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, इससे भी गफलत का पर्दा चाक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। ना कारोबार में बरकत है, ना रोज़ी में बरकत है, ना पैसा हाथ में रुकता है। ना कारोबार में बरकत, ना रोज़ी में बरकत, ना पैसा हाथ में रुकता है। मोहतरम मीठे मीठे साईं भाई, इस हवाले से हम आपको एक अमल बता रहे हैं, ये आप कीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कारोबार में भी बरकत होगी, रोज़ी में भी बरकत होगी इंशाअल्लाह। वो ये कि रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िआ ये पढ़ने का मामूल बना लीजिए। ये तवंगे लाने वाली, खुशहाली लाने वाली सूरह मुबारक है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जो रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िआ पढ़ लिया करेगा वो खुशहाल हो जाएगा, उसकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन फरमाते हैं कि दो चीज़ें एक जगह जमा नहीं हो सकती, दो चीज़ें एक जगह जमा नहीं हो सकती, तंगदस्ती और चाश्त के नवाफिल। जी हाँ, ये इशराक और चाश्त के नवाफिल ये तुलुए आफ्ताब के 20 मिनट बाद जो अदा किए जाते हैं, ये तंगदस्ती का, मुफलिसी का, गुर्बत का बेहतरीन इलाज है। तो अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए। तो इशराक और चाश के नवाफिल अदा करने की पाबंदी कीजिए और मगरिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िआ पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेबरकती दूर होगी, तंगदस्ती दूर होगी इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए।
میں گجرات سے بول رہا ہوں. میری نا تقریباً 5-6 دن سے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اور جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز میرے سے میری جان نکالے گی، جان نکال کے چلی جائے گی. بے چینی بے قراری سی لگی رہتی ہے سارا دن، اور اوپر سے بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا یابی نصیب ہوگی. اور آپ نے یہ فرمایا کہ رات سوتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کوئی چیز دبوچ لیتی ہے، کوئی چیز جکڑ لیتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل عرض کر رہا ہوں، یہ کہ سونے سے پہلے آپ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 3 صورتیں پڑھ کے اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک سارے وجود پر آپ پھیر لیں. 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں خود ہی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میری والدہ کا نام ہے نادرہ بیگم. والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، علاج بھی کرایا ہے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. آپ کو چاہیے، آپ کی والدہ چاہیں تو خود بھی عمل کر سکتی ہیں، آسان سا علاج ہے. وہ یہ کہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز یا سلامو یا سلامو یا سلامو اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے یہ پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا یابی نصیب ہوگی. مزید کال چلائیے. جی کال. جناب میری والدہ کو شوگر ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے گا. اچھا جی، شوگر کا روحانی علاج آپ کو درکار ہے، لیجئے ابھی عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنسورہ، اس میں شوگر کا روحانی علاج یہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کریں. صفحہ نمبر 244 پر شوگر کے مرض سے شفا کا روحانی علاج یہ لکھا ہوا ہے. قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل پارہ 15، اس کی یہ آیت مبارکہ ہے. آیت نمبر 80 ہے. سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15واں پارہ ہے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے تا حصول شفا پئیں. انشاءاللہ عز و جل شوگر کا علاج ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ شوگر کا روحانی علاج، شوگر کا وظیفہ تو آپ کو عرض کر دیا ہے، مگر یاد رکھیے دوا کے ساتھ پرہیز بھی درکار ہوتی ہے. اب شوگر کے وظیفے پر، شوگر کے ورد پر، شوگر کا جو علاج کا جو عمل دیا اس پر عمل تو کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں جو ہے تو شوگر بڑھانے والی اشیاء کا استعمال بھی جاری رکھیں، تو یہ درست نہیں ہوگا. تو دوا بھی کرتے رہیے اور پرہیز بھی کرنا ہوگا. مزید کال چلائیے. میں جو ہے نا 3 مہینے سے بے روزگار ہوں، وہ بہت پریشانی ہے. جہاں جاتا ہوں مطلب کام کی سیٹنگ نہیں ہو رہی، نہ اپنے کام کی سیٹنگ ہو رہی ہے، نہ جاب کی سیٹنگ ہو رہی ہے. بہت پریشان ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد حلال و آسان روزگار نصیب فرمائے. ملازمت ملنے کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. وہ یہ کہ غیر مکروہ وقت میں آپ 2 رکعت نفل ادا کریں. کوئی سی بھی صورتیں پڑھ لیں، چاہیں تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے کہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا لطیفو، یہ 182 ٹائمز 182 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اسے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں روزگار ملنے کے لیے، جاب ملنے کے لیے، ملازمت ملنے کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل حلال و آسان روزگار میسر آ جائے گا.
साथ ही साथ मीठे मीठे ईसाई भाई, आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफ़िले में सफ़र कीजिए और एक ईमान अफरोज़ मदनी बाहर समात फरमाइए। एक इस्लामी भाई जो काफ़ी अरसे से बेरोज़गार थे, जगह जगह उन्होंने सीवीज़ जमा कराई हुई थी, कहीं से भी कोई कॉल लेटर ना आया। ऐसे में किसी आशिक रसूल ने उन पर इनफरादी कोशिश की कि भाई अल्लाह तबारक व तआला के करम पर भरोसा करते हुए आप मदनी मरकज़ में 63 दिन का तरबियती कोर्स कर लें, मदनी तरबियती कोर्स कर लें। मदनी तरबियती कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, इसकी एक आपको खाकार कर देता हूँ। इसमें कुरान पाक मखारिज और कवायद के साथ पढ़ना सिखाया जाता है, गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, कपड़े पाक करने का तरीक़ा, कुरान पाक की आखिरी 20 सूरतें, साथ ही साथ नमाज जनाजा का तरीक़ा, दुआए कुनूत, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मिल, 6 कलिमे और बहुत कुछ। साथ ही साथ इसमें वक्तन फ़क्तन मदनी काफ़िलों में सफ़र की सआदतें भी मुयस्सर आती रहती। इस तरह दावत इस्लामी के मदनी मराकिज़ में मदनी कोर्सेज़ का सिलसिला जारी रहता है। 7 दिन का फ़ैज़ान नमाज कोर्स होता है, 12 दिन का इस्लाह आमाल कोर्स होता है, ज़िम्मेदारान के लिए 12 दिन का मदनी काफ़िला, मदनी इनामात, 12 दिन का मदनी काम का हवाले से कोर्स होता है। इस तरह से मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ वग़ैरह करवाए जाते हैं। तो आप भी ज़ह नसीब इन कोर्सेज़ में आप शिरकत फरमाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी दुनिया और आखिरत में आपको बरकतें नसीब होंगी। बहरहाल उन्होंने 63 दिन का तरबियती कोर्स कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल की बरकत से उनका जो है तो सर पर इमामे का ताज सज गया, जिस्म पर जीन्स की पैंट और शर्ट के बजाय जो है तो सुन्नतों भरा लिबास आ गया और चेहरे पर दाढ़ी भी सज गई। अब वो जब घर पहुँचे तो घर पहुँचने के अगले ही दिन उनको एक सरकारी इदारे से कॉल लेटर आया हुआ था, इंटरव्यू कॉल थी उसके अंदर। बड़े खुश हुए और मज़ीद मदनी काफ़िलों के हवाले से उनका जो है तो एतिक़ाद बढ़ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ास करम होती है, ख़ास नज़र होती है। तो बहरहाल वो जिस दिन उनको इंटरव्यू देने जाना था, घर वालों ने समझाया कि आप जो है तो आज सिर्फ ऐसा करें कि ऐसे चले जाएं, कोट पैंट और टाई वगैरह लगा के जाएं, ताकि उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैंने इसको तर्क कर दिया, मैंने नियत कर ली है कि अब मैं मदनी हुलिया ही अपनाऊँगा, सुन्नतों भरा लिबास ही पहनूँगा। बहरहाल वो सुन्नतों भरे लिबास में मलबूस वो उस इदारे में पहुँच गए इंटरव्यू देने के लिए। अब जब वो इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुँचे तो उसने जो है तो मजहबी हुलिया देखकर मजहबी सवाल शुरू कर दिए। जो उसने सवालत किए उसके बारे में उसने भाई कहना है, चूँकि मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल में मदनी कोर्स किया, मैंने तरबियती कोर्स किया, तो आसानी उसके उन सवालात के जवाबात दे दिए। वो बड़ा खुश हुआ, मुतासिर भी हुआ। बहरहाल वापस इंटरव्यू देकर आए। उसके कुछ ही दिनों बाद उनको जो है तो जो जॉइनिंग लेटर भी आ गया कि आप आ जाइए और अपनी सीट संभाल लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इदारे में उनकी मतलब पोस्टिंग, ऐसी इदारे में उनकी जॉब लग गई जिसके बारे में उनका कहना था कि उस इदारे में बग़ैर जो है तो सोर्स लगाए और बग़ैर रिश्वत दिए जो है तो मेरा काम बन गया। हालांकि उस इदारे में जो है तो जॉब होना भी एक बहुत मुश्किल काम था। तो बहरहाल आइए बढ़ते हैं अमीर अहले सुन्नत के मुलाकात के मनाजिर की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, जो मदीने के
تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کر کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام